السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا آف ٹاٹ۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ ٹاٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح اپلیکیبل ہے یہ پاکستان میں کہ نہیں ہے، اور یہ کہاں سے ٹرائی ہوتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹاٹ کی ڈیفینیشن سے۔ The word tort is derived from the Latin word tortum and implies conduct which is twisted or torture. It is equivalent of English word wrong and the Roman law Latin term delict. It now means a breach of some duty independent of contract and give rise to a civil cause of action and for compensation is recoverable. سمپل سی بات ہے، ٹورٹ اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی رانگ فل ایکٹ کو، مطلب کوئی جو چیز غلط ہو رہی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ چیز جو ہے نا پہلے سے اس میں معاہدہ نہیں ہوا ہوتا، یہ سڈنلی ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، ایک کلاس میں ٹیچر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو مطلب ڈانٹنے کے یا بجائے یا پھر اس کو کیا کرتا ہے مارکر اٹھا کے مار دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، یہ اس کو کام نہیں کرنا چاہیے ٹیچر کو، اس نے یہ کیا رانگ فل ایکٹ کیا، تو یہ یہاں پر ٹورٹ ہو جائے گا۔ اور دوسری مثال آپ کو دے دوں تو جیسے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا گھر نیچے سے گھر صاف کرتے ہیں، پھر پانی جو ہوتا ہے وہ پورا بار روڈ پہ صاف کر دیتے ہیں۔ پھر روڈ پہ کرتے تو کوئی نمازی آ رہا ہوتا ہے، اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی گر جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ ٹورٹ کمٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے تھرو اس میں کیا ٹورٹ کمٹ ہوگا، اور ہم اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں کمپنسیشن ملتے ہیں، ریمیڈی۔ اس کے تھرو جو ہے نا کیا ہمیں ریمیڈی لے سکتے ہیں۔ ریمیڈی مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں جو بھی نقصان ہوا ہے اس کے تھرو ہم اس پر اس کے نقصان کے بدلے ہم جیسے کمپنسیشن ہو گئی، ڈیمیجز جو ہوں گی وہ ہم سے لے سکتے ہیں۔ فرض کریں جو اگر ایک بندہ کھڑا ہے اور میں آتا ہوں اس کے والا بائک سے پیچھے سے ٹھکر مار دیتا ہوں، تو یہ وہاں پہ ٹورٹ کمٹ ہوا، پھر وہ کورٹ کے تھرو ڈیمیجز کا مجھ پر سوٹ فائل کر سکتا ہے۔ پھر وہ اس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ مجھ سے ڈیمیجز لیتا ہے یا پھر مجھ پر سوٹ فائل کرواتا ہے، مجھ پر جو ہے نا وہ بولتا ہے کہ مجھے جیل میں بھجوا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پلینٹف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوگی ٹورٹ کی ڈیفینیشن۔ دیکھتے ہیں سالمن کیا کہتے ہیں، چلیں گے۔ اٹ از ڈیفائنڈ بائی سالمن ایز اے ٹورٹ از اے سول رانگ فار وچ اے ریمیڈی ان کامن لا ایکشن فار انلمیٹڈ ڈیمیجز۔ اٹ از ناٹ ایکسکلوسیولی دا بریچ آف اے کانٹریکٹ اور بریچ آف اے ٹرسٹ اور ادر مینلی اوبلیگیشن۔ ہاں وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ سالمن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹورٹ کیا ایک سول رانگ ہے، جس کی بدولت ہم کیا کہتے ہیں ڈیمیجز جو ہوتی ہیں انلیکویٹڈ ڈیمیجز ہم لے سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے نا، یہی بول رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو اس میں پھر تین چیزیں آ جاتی ہیں ٹورٹ میں، کیا ہوتی ہے اسٹرکٹ لائبلٹی، ٹھیک ہے، اور دوسری آتی ہے آپ کی ریموٹنیس، اور تیسری پروکسیمیٹی۔ تو پہلے جانتے ہیں اسٹرکٹ لائبلٹی کیا ہوتی ہے۔ اسٹرکٹ لائبلٹی وہ ہوتی ہے جیسے ایک چیز ہماری سوسائٹی میں کامن نہیں ہے، وہ ادھر لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بدولت کیا وہ ہم سے وہ جو لے کر آتے ہیں وہ ڈینجرس تھنگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم سے اسکیپ ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی کو نقصان پہنچاتی ہے، تو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ ہم پر لائبل ہوگا کہ ہم اس کو لائبلٹی ہم پر ہو جائے گی، تو ہم اس کو بھر کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل ہم کوئی بھی جانور جو ہے نا ہم مارکیٹ سے لے آتے ہیں اپنے گھر پر، وہ ہم سے رسی توڑ کر یا پھر کچھ بھی کر کے نکل جاتا ہے، وہ کسی کو یا پھر نقصان پہنچاتا ہے، تو جو جانور لے کر آتا ہے اس پر لائبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھر کر دے لائبلٹی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں پلینٹف پہ ایکسیپشنس بھی ہوتی ہیں بہت سی مطلب کیسز میں، فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے گھر پر فرض کریں فرحان نے اپنے گھر پر کیا کیے وہ زہریلے جو ہے نا پودے وغیرہ اگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور فرحان اور علی کے گھر میں کیا ہے، اس کے گھر میں ہارس ہے، ٹھیک ہے نا، ایک گھوڑا ہے۔ اب وہ وہاں سے چھٹ کر فرحان کے گھر میں جاتا ہے، وہ پودے کھا لیتا ہے اور اس میں پودوں کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن پھر علی کیا کرتا ہے، اس پر سوٹ فائل کرتا ہے لائبلٹی کے لیے کہ اس کی وجہ سے میرا گھوڑا مر گیا، لیکن ہوگا کیا، یہ لائبلٹی فرحان پر نہیں بنے گی کیونکہ اس میں کوئی چیز اسکیپ نہیں ہوئی ہے، یہ بائی نیچرل خود بخود ہوئی ہے کہ نا، گھوڑا خود گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پودے بھی اپنی جگہ پر سیٹ تھے،
تو اس پر لائبلٹی نہیں بنتی۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے دو لوگ زمین ہے ٹھیک نا، اے کی اور بی کی، ٹھیک ہے نا، اب ایک ہی زمین پر کیا ہوتا ہے ان نیچرلی بارش ہو جاتی ہے، اور یہاں سے بارش کی وجہ سے پانی فلو ہو کر بی کی لینڈ میں چلا جاتا ہے، اور وہاں کے جو بھی لینڈ میں جو بھی مطلب کھیت اس میں اگایا ہوا تھا وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بھی اس صورت میں بھی اے پر لائبلٹی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب جانتے ہیں ریموٹنیس کیا ہے۔ ریموٹنیس مطلب یہ ہے کہ مطلب کہیں دور دور تک بندے کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ چیز ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل ایک بندہ روڈ پہ جا رہا تھا اور ایک بندہ بائک پر آ رہا تھا، بائک والے نے روڈ والے کو ٹکر ماری اور روڈ والا گر گیا، جو گرا اس کے سوٹ کیس میں بوم تھا، اور اس بوم گرنے کی وجہ سے بوم پھٹ گیا اور بہت سا نقصانات ہوئے، اور نقصانات کی صورت میں جس نے ٹکر ماری تھی بائک والے نے، یہ لائبلٹی اس پر نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو دور دور تک معلوم یہ نہیں تھا کہ اس بیگ میں بوم ہے۔ تو یہ اصل مطلب یہ تو اس کا آپ کو اندازہ ہی نہ ہو اور وہ ہو جائے تو وہ اس پر لائبلٹی نہیں بنے گی۔ پروکسیمیٹی کیا ہے؟ مطلب تقریباً جو آپ کو معلوم ہے، ہو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ کرائم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں اس کو پروکسیمیٹی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندے کو مطلب گن دکھا کے ڈرا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیونکہ دیکھیں گن ہے، اس سے گولی چلے گی، اس کو پتہ ہے یہاں سے گولی چلی اور بندہ آگے والا مر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ بات کہ بندہ مر سکتا ہے، پھر بھی وہ اس گن نکال کے اسے کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کو کہتے ہیں پروکسیمیٹی۔ امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔